نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومالیہ پارہ نمبر 23 کا خلاصہ۔ پچھلے پارے میں سورہ یاسین شروع تھی، یہاں بھی سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے اس پارے میں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حبیب نجار کے بارے میں جو ایمان لایا تھا رسولوں پر، تو ان کی جو قوم تھی، قوم نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ آگے وہی آیت، وہاں سے آیت فرما رہے ہیں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ شہادت کے بعد اللہ، یعنی شہادت کس کی؟ حبیب نجار کی۔ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جنت میں داخلہ تو حشر و نشر میں ہوگا نا، حشر کے میدان میں، اس کے بعد حساب کتاب، پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ البتہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کو عالم برزخ، جو قبر کی زندگی عالم ہے، قبر کی دنیا اسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے، جنت کی خوشبوئیں سونگائی جاتی ہے، اور جنت کی فضا جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ اور تو اور کہ جو قبر میں جنت کے اندر جو دروازہ، درمیان قبر اور جنت کے درمیان میں جو دروازہ ہوتا ہے اسے کھول دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے کہ جو قبر میں میت ہوتی ہے اسے جنت کا سارا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو عرض جنت ہے، لیکن اس سے داخل جنت ہے مراد ہے، مطلب کہ اللہ نے کہا نا کہ ان کو جنت میں داخل کیا گیا، یعنی کیا ہے کہ جنت میں جو داخل کی گیا اس سے تعبیر کی گئی ہے کہ ان کو جنت کے ساری خوشبوئیں، جنت کی نعمتیں سب نظر آ گئی ان کو، تو یعنی جیسے وہ جنت میں ہے، اور جنت میں جانا تو حشر نشر میں ہوگا، ہے نا۔ آگے فرمایا مشرک قوم کا انجام، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جب مشرک قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ، بہت زیادہ بڑھ گئے لوگ سرکشی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیخ، جو چلانا ہوتا ہے نا، ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری تو ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ کیسے کہ چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ پڑے، سارے مر گئے۔ تو قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن جس وقت حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، کافر اس وقت اپنے شرک اور کفر میں، ہے نا، شرک اور کفر کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے نا۔ اب جب دنیا میں جس کی مرضی میں جو آیا، منہ ہمیشہ چالو رہتا ہے، ٹر کھلا ہی رہتا ہے وہ، تو قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا۔ اس روز ان کے ہاتھ پیر، کافروں کے ہاتھ پیر کو قوت گوئی، یعنی بات کرنے کی اللہ رب العزت صلاحیت دے دیں گے، تو پھر ان کے ہاتھ پیر ان کے خلاف میں گواہی دیں گے، ان کے خلاف میں بولیں گے اللہ یہ شرک کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں جو دوسری جگہ ہے نا، دوسری جگہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ تعجب سے وہ کافر اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگے، کافر اپنے اعضاء کو بولے گا کہ میرے ہاتھ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، میرے پیر میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو۔ تو مشرکین کی تردید فرمائی اللہ نے، تردید یعنی ان کے جو قول تھا ان کی باتوں کو رد کیا ہے۔ فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا، شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے کہ وہ شاعری کرے، ہے نا۔ اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نہایت واضح ہے، نصیحت ہے،
کفار جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعری فرما رہے، یعنی یہ شعر و شاعری کر رہے، قرآن کے الفاظ نہیں ہو، کیونکہ وہ قرآن کی بات کو جھٹلانا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی نفی فرما رہے ہیں کفاروں کو، ہے نا، کفار کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ جو شاعری ہوتی ہے اسلام میں، یہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، قرآن حدیث کی جو روشنی میں ہوتی ہے، لیکن عربی میں اس وقت کے جو تھے عرب لوگ، ان کے ذہن کے مطابق اس وقت جو ان کی شاعری ہوتی تھی وہ کیا ہے، خیالی تخلیات جو ہے نا، خیالوں کے حساب سے باتیں ہوتی تھی، کوئی آج ہے کوئی نہیں ہے، کوئی جیسے مثال کے طور پہ پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور کچھ بھی الٹے سیدھے ان کے خیالات ہوتے تھے، اس حساب سے وہ شعر و شاعری کرتے تھے۔ الیاذ باللہ، قرآن کریم نے مشرکین کی اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی، اللہ نے نہ ہی شاعری سکھائی، نہ ہی شاعر آپ کی شان ہے۔ آگے فرمائے کہ مشرک کی جماعت، مشرک کی حماقت یعنی فرما رہے اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين۔ حماقت کہتے ہیں نا، جیسے کہ ایک بچوں جیسی حرکت، پاگل پن یا کم عقلی۔ فرما رہے کہ مکہ مکرمہ میں عاصم بن وائل نام کا ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی، یعنی جو ہڈی گل سڑ گئی تھی، تو اس کو کیا کیا، اس کو لیا، اس کو لے کر اس کا پورا پاؤڈر بنا دیا، بھوسا ہے نا، ریزہ کر دیا اس کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بھوسے، اس پاؤڈر کو بھی زندہ کر کے اٹھائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں آیت فرمائی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا تو اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ، حقیر پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ تو ہڈی ہے، یہ جسم کی، اور یہ کافی سارا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے اللہ کے لیے۔ آگے سورۃ الصافات ہے، اس سورت میں ابتدائی میں، یعنی اس سورت کی شروع میں ہی ہے والصافات صفا، ہے نا، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ سورت مکی ہے، تو اسی حساب سے اس میں بنیادی جو عقائد ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک عظیم عقیدہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، اس کی تردید کی ہے۔ جو مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی اللہ نے ان کی باتوں کو رد کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ مشرکین کی تردید، والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا، یہاں اللہ نے فرشتوں کی 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان فرشتوں کی والصافات صفا، جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم ہے کہ والزاجرات زجرا، جو وہ فرشتے جو شیطان کو، ہے نا، جب شیطان اللہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، کوئی بات غیب کا، جو اللہ رب العزت جو فرشتوں کو بات بتاتے ہیں، وہ بات حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے ان کو مارتے توڑتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ اور تیسری قسم ہے کہ والتالیات ذکرا، کہ جو وہ فرشتے جو تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر تسبیح کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ سے ایک طبقہ، جو ان کے 2 گروہ تھے، سمجھو، کوئی ایک گروہ، ایک طبقہ مانتا تھا کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، ہاں، اور دوسرے کیا کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتانا مقصود تھا اللہ کو کہ اللہ جو ہے وہی ہے
جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور یہ مشرک جو ہے، مشرک اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ کیا کرتے، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا شرم کے مارے۔ پھر دوسری بات یہ کہتے تھے کہ آیا کیا یہ ذلت اٹھا کر یہ بچی کو پالنا چاہیے یا پھر اس کو زمین میں زندہ درگور کر دے، تو یہ ان کے اندر تھی۔ تو اللہ فرما رہے کیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے۔ آگے پھر اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم، فواکہ وہم مکرمون۔ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا۔ جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ کس بات کا؟ کہ اب بندے کو جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ میرے کو کل میں کیا کماؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، ملے گا نہیں ملے گا یہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جو رزق دیا جائے گا وہ دائماً ہمیشہ کے لیے ملا جائے گا اور پکا یقیناً ملے گا۔ جنتی لوگ جو ہے نا، آگے فرما رہے کہ تختوں پر آرام سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے، اور ان کی آپس میں بات چیت کیا ہوں گی، سلام سلام، ہے نا، ایک آیت میں ہے قرآن میں آگے۔ اسی طرح اہل جہنم کا ذکر آیا ہے۔ اہل جہنم کے لیے جو ہے نا ان کے اوپر جو عذاب آئے گا اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جہنمیوں کو زقوم نام کا ایک درخت ہے۔ وہ زقوم ایسا درخت ہے جو نہایت بدبودار ہے، کڑوا ہے اور کانٹے دار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بطور خوراک کے ان کو دیا جائے گا، خوراک یعنی ان کے کھانے پینے کے لیے، جیسے جنتیوں کو میوے ملیں گے جو چاہے وہ ملے گا، جہنمیوں کے لیے زقوم کا درخت ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اس سے اس کے جو خوشے ہوتے ہیں، جو خوشے جیسا ایک بنڈل بند جیسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ یہاں سے لے کر کئی آیت تک نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے اللہ نے بچایا۔ باقی سب کے سب جو ہے طوفان میں ہلاک و برباد ہو گئے، ڈوب گئے نا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ سوار تھے، تو وہ بچ گئے۔ انہی کے ذریعے آگے نسل انسانی، جو انسان کی جو نسل چلی ہے وہ انہی 3 بچوں سے چلی ہے، کیونکہ پوری دنیا جیسے کائنات ہی ختم ہو گئی تھی، بس وہی کشتی تھی، جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہی بچ گئے۔ آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ کے آدمی تھے، یعنی انہی کے گروہ کے، انہی کے گروپ کے تھے، انہی کی پیروی جیسے کرنا کہ انہی کے عقائد پہ تھے نا۔ تمام انبیاء کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ان کی قوم جب ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقی بیمار تھے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا دل جو روح ہے اندر سے بیمار ہو گئی، کہ قوم جو ہے پوری بت پرستی میں لگی ہے، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے 50 خدا کی عبادت میں لگ گئی ہے، شرک کر رہی ہے، اس لیے ان کی روح اندر سے بیمار ہو، ہے نا، روحانی بیماری جسے کہتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو چال چلی تھی کہ یہ لوگ سارے جائیں گے تو میں ان کے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، اور یہ سارا جو قصہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوں کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا الا یہ کہ ایک بت کو باقی رکھا، اس کی طرف اس کو باقی سب کی طرف رخ کر دیا تھا تاکہ یہ بڑے بت نے ہی توڑا ہے۔ تو یہ ان کا کہنا تھا اس وجہ سے کہ میں بیمار ہوں۔
آگے فرمایا کہ امتحان میں کامیابی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ میں جو اسماعیل علیہ السلام ہے ان کو بڑی عمر میں ملی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو اسماعیل علیہ السلام کی ان کی جو اولاد ہے وہ نعمت سے نوازا، اور پھر اللہ نے خواب دیا، تو خواب میں کیا دیکھا انہوں نے کہ اپنے بچے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو جس طریقے سے نبی کا خواب قرآن کی وحی ہوتا ہے، تو جب اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے رائے لیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے اور وہ بھی آگے نبی، تو انہوں نے کہا کہ ابو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور ان کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جنت سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ تو پٹی تھی، تو انہوں نے دمبا کو ذبح کر دیا۔ تو اسی وجہ سے یہاں سے پھر عید الاضحیٰ بھی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہ قربانی دینا ہے نا دمبے کی۔ تو یہ جو قربانی کا واقعہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ دیکھیں بڑی عمر میں اولاد دی اور اللہ نے انہیں ذبح کرنے کا بھی حکم دیا، تو کون باپ ہے بتائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور آگے فرمایا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ فرما رہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلق المشحون۔ یونس علیہ السلام کا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو سورہ یونس میں گزر چکا ہے، اور یہاں پر کچھ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، لیکن قوم جو ہے دعوت قبول نہیں کر رہی تھی، ان کی باتوں کو جھٹلا رہی تھی۔ تو یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو 3 دن کے اندر آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب جب تیسرا دن ہو گیا تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے اب یونس علیہ السلام کو کیا لگا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے نا، تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ سوچ کے انہوں نے کیا کیا، قوم بات مانی نہیں رہی ہے تو انہوں نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کے اس بستی سے نکل گئے۔ اب قوم نے کیا کیا، وہاں پر رو گڑ گڑا کے ایک دم اللہ سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کی اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہی ایک قوم ہے جس کے اوپر سے عذاب ٹلا ہوا ہے، سورہ یونس علیہ السلام کی قوم۔ تو یونس علیہ السلام کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اب وہ جب کشتی میں گئے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ کیونکہ اس بستی میں عذاب آنے والا ہے، تو آگے جا کے کشتی بھور میں پھنس گئی، سمندر میں پھنس گئی۔ اب جو ملا جو کشتی چلانے والا تھا اور کچھ لوگ سوار تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی تو اپنے قوم سے بھاگ کے آیا ہے، تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں آیا ہوں، لیکن اب وہ قوم کے نہیں آپ تو اللہ کے ولی نبی ہے۔ یہ تو کافی باتیں ہوئی اس میں دوران، بعد میں آخر کار کیا قرآن اندازی کی گئی، جو چٹیاں نکالتے نا، چٹی ڈالی گئی تو اس میں آخر کار نام آیا یونس علیہ السلام کا۔ تو اب کیا تھا کہ یونس علیہ السلام پانی میں چھلانگ لگا دیے تاکہ کیا ہے باقی لوگ بچ جائے۔ اب جیسا پانی میں چھلانگ لگا، انہوں ادھر نیچے ایک بڑی سی مچھلی، مثال کے طور پہ میں بولوں شارک مچھلی جیسے بہت بڑی ایک مچھلی منہ کھول کر بیٹھی تھی، اللہ عالم وہ کون سی مچھلی تھی، تو وہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب وہاں پر یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے پڑھی وہاں، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت تک کے اسی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام کو پھر وہ مچھلی نے باہر چھوڑا، باہر آ گئے اسی طریقے سے، اور آگے جو قصہ ہے اس میں آگے اور کافی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ مختصر سا تھا۔ آگے فرمایا کہ مشرکین مکہ کی تردید، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جیسے اس صورت کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے نا، تو یہ ثابت کرنا ان کا مقصد تھا۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کہ کیا انصاف کرتے ہیں یہ لوگ، جاہل لوگ کیسا انصاف کرتے ہیں، اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں، جاہل کے جاہل یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ تو
بیٹیوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ ہی کسی بیٹوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے. فرمایا آگے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس سورت کے آخر میں پھر مشرکین و منکرین، مشرک جو شرک کرتے، منکر جو انکار کرتے، ان کی تردید فرمائی کہ مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس کی تردید فرما کر اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ نے ان کو اس بات کو رد کیا اور فرمایا اللہ پاک ہے. کیا ہے آیت میں؟ سبحان ہے نا، سبحان اللہ پاک ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ سلامتی ہے کس پر؟ انبیاء علیہ السلام پر. پھر مشرک لوگ ہے نا، مشرک لوگ جو شرک کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے، ہے نا، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آگے سورۃ الصاد شروع ہو رہی ہے. اس سورت کے شروع میں حرف صاد کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الصاد رکھا گیا ہے. فرمایا کہ مذکورات مذاکرات میں ناکامی. جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے. ان کی آخری عمر مشرکین ہے نا، آخری عمر میں جو مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. تو انہیں دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے، یعنی مشرک لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے. وہ فرمانے لگے. جب جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے سر نگاہ ہو جائے، مطلب اپنا جیسے کہ ان کی عزت اکرام کرے، ان کے آگے جیسے سر جھکائے، مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرے، مطلب عزت میں ادب میں ان کے آگے کھڑے رہے. تو انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگے. پر وہ اس پر کیا ہو گیا، وہ سارے لوگ پھر چلے گئے. اس موقع پر یہ سورت جو سورۃ الصاد ہے، اس کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، شروعات کی آیت نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. حضرت داؤد علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے ان کے پاس. وہ داؤد علیہ السلام کے جو گھر جا رہتے تھے وہ دیوار فلانگ کے ان کے پاس اندر آئے. اب داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو وہاں وہ آئے، آ کر کیا کیے، اپنے دونوں کا جو جھگڑا تھا وہ جھگڑے کا معاملہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ آپ ہمارے درمیان میں اس جھگڑے کا حل کرے. تو داؤد علیہ السلام نے اس جھگڑے کا حل کیا، حل بتایا. حل بتانے کے بعد داؤد علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ میری طرف آزمائش تھی. تو انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. اور وہ جھگڑا کیا تھا، اس بات پر قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے. تو ہم کو بھی اس بات میں خود خورد نہیں کرنی چاہیے وہ کس بات کا جھگڑا تھا، کیا بات تھی، داؤد علیہ السلام سے کیا اجتہادی خطا ہو گئی. نہیں، جتنا ہم کو قرآن حدیث میں بتایا بس خاموش، آگے بات نہیں کرنی ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ فرما رہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِيدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْحِيَادُ. جیاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ وہ جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے تیار کر کے رکھے تھے. ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا، ان کا
دیکھ ریکھ کیا نا، دیکھ ریکھ کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کی عصر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی. آپ کو بہت بہت افسوس ہوا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا گھوڑوں کو دوبارہ واپس لاؤ میرے پاس. پھر سلیمان علیہ السلام نے ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا آگے ذکر ہے کہ ان کی حکومت کس پہ تھی؟ جناتوں پر تھی، ہے نا، انسانوں پر تھی اور چرند پرند پر تھی. اس کا آگے ذکر ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پھر آگے فرمائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ. ایوب علیہ السلام کے قصے میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. یہاں ان کی شفا کا بیان ہے. ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کے بارے میں بتاؤں کو ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، پھر اس میں زخم ہو گیا تھا، زخم میں کیڑے ہو گئے تھے. تو وہ کیڑا بھی باہر جاتا تو وہ اٹھا کے اپنے جسم میں رکھ دیتے تھے. بھائی آپ کی غذا یہی ہے، آپ یہیں رہو. کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، وہ شیطان نے ان کے اوپر ایک پھونک ماری جس کی وجہ سے ویسا ہو گیا تھا. وہ ایک آزمائش تھی. ان کا قصہ ہے ماشاءاللہ، کبھی موقع ملے تو بتاؤں انشاءاللہ. اس میں دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا. جب ان کو شفا ملنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو زمین میں سے ایک چشمہ نکلے گا، پانی کا چشمہ نکلے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس چشمے سے نہا لو، نہا دو کے پاک صاف ہو جاؤ، صحت ملے گی. جب صحت ملے گی ہے تو ملنی ہے. اب بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ جب ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو ایک مرتبہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کہا تھا کہ آپ کے شوہر جو بیمار ہے اس کا علاج میں کروں گا. تو جو ان کی بیوی تھے، گھر والے تھے، وہ ان میں ہاں بھر دی، حامی بھر دے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کر دیں گے، کیونکہ ہر بیوی چاہتی ہے. تو شیطان نے ایک شرط رکھی. کیا شرط رکھی؟ کہ جب آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ اسے طبیب نے شفا دیا ہے. اب جب یہ بات بیوی نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی وہ سمجھ گئے وہ طبیب نے شفا دی ہے. یہ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ شیطان تھا، کہ اسے شیطان نے شفا دی ہے، یہ کہنا ہے ایوب علیہ السلام کو. تو شیطان کی اس بات کی وجہ سے ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا. کس کو کہا؟ اپنی بیوی کو کہا. اب جب اللہ نے چشمہ جاری کیا پھر وہ اس میں سے غسل کیے اور اللہ نے ان کو شفا دی. اب کیا ہے؟ اب ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم تو یاد ہے. اب ایوب علیہ السلام فرما رہے کہ اگر میں اپنی بیوی کو 100 چھڑیاں ماروں تو یہ کیا ہے کہ ایک مخلص بیوی جو نیک بیوی ہے، میری اتنی تکلیف کی حالت میں بھی میرا ساتھ دی، اس کے اوپر میں ظلم کرے جیسا ہو جائے گا. اور اگر نہیں ماروں تو قسم جو میں نے کھائی ہے تو حانث ہو جاؤں گا. اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو ایک ترتیب بتائی کہ چھوٹی چھوٹی ہے نا، پتلی پتلی سی چھڑیاں کاڑیاں لینا، لکڑیاں باریک باریک سی. کتنی لینا ہے؟ 100 مارنے کا قسم کھائی تھی نا، تو 100 باریک باریک لکڑیاں لے لو. اب لے کے اس کو ایک بنڈل بنا لو، جیسے ایک جھاڑو جیسا بنا لو. اور پھر فرمایا کہ بس اس کو ایک بار مارو تو کیا ہے نا، 100 چھڑیاں مارنے کا جو قسم کھائی ہے وہ قسم پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ رب العزت کتنے کریم ہے، رحیم ہے کہ اپنے بندے کو کیسے کیسے ساتھ دیتے ہیں. آگے فرمایا کہ سورۃ زمر، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے. زمر کہتے ہیں گروہ کو، گروہ یعنی 2 گروپ، جیسے 2 پارٹی ہوتی ہے. تو ان میں آخر میں اس سورت میں ان کا ذکر ہے. اسی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ زمر رکھا گیا ہے. فرما رہے ہیں کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ ہے، لیکن وہ جو ان کے بت ہے نا اور فرشتے ہیں، یہ جو ان کی عبادت کرتے تھے مشرک لوگ، یہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی کچھ کام دے دیے ہیں کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو ایسا. وہ فرماتے تھے کہ ہم کو بھی اب ان کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ جو ہے بت ہے، فرشتے، وہ اللہ رب العزت کے یہاں ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہے نا ہمارا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنیں گے. تو یہ ان کی بات جو تھی یہ غلط تھی، کیونکہ شفاعت کے لیے اللہ رب العزت نے 2 شرطیں رکھی ہے. شفاعت کرنے والا ہے نا اللہ کے یہاں مقبول ہو
ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جو سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. اور پھر فرمایا جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو، ہے نا، یعنی وہ مسلمان ہوگا تو ہی مغفرت ہوگی، مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کی مغفرت بھی نہیں ہے. یہاں دونوں شرطیں ہے نا مفقود ہے، تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ آگے فرمایا کہ اسلام کے لیے شرح صدر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو یعنی دل کو وسیع کر دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا، پھر ان پر عمل کرنا، اور اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا اس پر عمل کرنا. اب جیسے نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے، دین کے اوپر چلنا ہے، یہ سارا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کے لیے سرح صدر ہے. اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نشانی پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، کہ جنت کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں، جنت کے بارے میں کیوں جنت چاہیے؟ کیونکہ جنت میں مجھے اللہ سے ملاقات ہونی ہے نا. پھر فرمایا کہ دنیا جو ہے اس کے دھوکے سے بچتا رہتا ہے. اور تیسری بات ہے کہ موت کی ہمیشہ تیاری کرتا رہتا ہے موت کے آنے سے پہلے، ہے نا. پھر فرمایا کہ ایک غلام، ٹھیک ہے نا، ایک غلام ہے. اب یہاں پہ متعدد خداؤں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مشرک لوگ جو الگ الگ خدا کرتے تھے تو اس کے بارے میں مثال کے ذریعے بتا رہے کہ ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں، مختلف یعنی الگ الگ اس کے باسس ہے، آقا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ملکیت میں ایک غلام ہے. ایک آقا بولتا ہے بھائی آپ یہ کرو، ایک آقا بولتا ہے یہ کرو، ایک بولتا ہے یہ کرو. تو وہ جو غلام ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں کس کس کی خدمت کروں. دوسری جگہ فرمایا کہ ایک ایسا غلام ہے جس کا صرف ایک آقا ہے. اب وہ جو غلام ہے وہ خوش ہے، کیوں؟ اس کو خالی ایک ہی آقا کی عبادت کرنی ہے. اسی طریقے سے یہ مشرک خود آپس میں پریشان ہے کہ ہم کس کے آگے سر جھکائے، اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی کرے، کس کی کرے. جبکہ وہ مومن بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خوش ہے، امن میں ہے، سکون میں ہے، کیونکہ اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے نا. یہاں پر اس پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، پارہ نمبر 23 کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.